کل کو ایسا ہو سکتا ہے کہ عمران خان جو ہیں ان کو شفٹ کر دیا جائے کے پی کے کی کسی جیل میں؟ یہ حکومت چاہے تو ہو سکتا ہے، کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس سے فائدہ کیا؟ ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں نا۔ تو اگر عمران خان کو پنجاب سے شفٹ کر دیا جائے کے پی کے کی کسی جیل میں تو دیٹ از پاسبل، رائٹ؟ جی کوئی اس میں رکاوٹ نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ ایک اور طریقہ بھی ہوتا ہے، وہ ماضی میں کافی دفعہ آزمایا گیا ہے وہ کیڑا کہ آپ اس آدمی کے خلاف ایک پرچہ درج کرا دیتے ہیں وہاں پر، مطلب کے پی کے؟ جی اچھا، وہ طریقہ کیا؟ پرچہ درج ہو گیا اچھا کہ رانا صاحب نے فلانا جرم یہاں پر کیا، ہمیں بندہ مطلوب ہے، ہاں ہمیں دے دیں، ہم تفتیش کریں گے، ہم ریمانڈ میں رکھیں گے، تفتیش کریں گے، ہاں، تو وہ وہاں کی جیل میں چلا جاتا ہے۔ یہ ایک پرانا طریقہ ہے۔ اچھا اچھا۔ یہ بات دیکھیں نا، یہی تو تسی 5-7 سال بھگتی ہے نا نیب صاحب تھی وہ؟ جی میں کافی 5-7 سال نہیں، میں نے 17 سال نیب کی عدالتوں میں گزارے۔ 17 سال۔ اچھا جی سو دس از پاسبل کہ جناب عمران خان کو کے پی کے کی جیل میں بھی شفٹ کیا جی جا سکتا ہے؟ بالکل۔ ایک تو مرضی سے بھی آپ کر سکتے ہیں، ہاں۔ اگر ایک پرزنر پٹیشن دے دے، اسپیشلی جو کنوکٹڈ ہوتا ہے، وہ پٹیشن دے کہ میں سزا وہاں پہ سرو کروں گا، تو وہ آپ کو اجازت مل جاتی ہے، انڈر ٹرائل کو بھی مل جاتی ہے۔ اچھا، اور خاص طور پہ اگر وہ حکومت کہے کہ بھئی ہمیں یہ آدمی مطلوب ہے فلانے کیس میں، پھر بھی مل جاتی ہے۔ یہ میں آپ کو طریقے بتا رہا ہوں، قانونی طریقے ہیں۔ ہاں، اسے ہوگا کہ فرق تو کوئی نہیں پڑتا نا، فرق کوئی نہیں پڑتا؟ میرا نہیں خیال سیاست میں کوئی فرق پڑے گا۔ اور اس پہ فرق پڑے گا کہ عمران خان کو اگر بنی گالا یا فار دیٹ میٹر زمان پارک میں کہیں اس کو ڈیٹین کر دیا جائے، ان کے گھر میں ڈیٹین؟ یہ عمران خان صاحب کی سیاست میں فرق پڑے گا۔ کیا فرق باقی پڑے گا؟ فرق پڑتا ہے، دیکھیں لوگ جو آدمی ڈیفائنس شو کرتا ہے اس کو قبول زیادہ ایکسیپٹ کرتے ہیں، جو سودا کر کے گھر آ جاتا ہے اس پہ ذرا اس کو جواب دینا پڑتا ہے۔ باقی جو لوگ ہیں، جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، پی ٹی آئی کے جو جن پہ سیریس چارجز نہیں ہیں ایز سچ، جو مطلب کہ جن پہ پرچے ہیں کہ ایک ہی جگہ کے ایک ہی ٹائم ہے اور 10 صوبوں پہ ان پہ ایک ہی ٹائم پہ پرچے رجسٹر ہوئے ہوئے ہیں پی ٹی آئی کے لوگوں پہ، اگر سپوزٹلی ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے تو سچویشن جو ہے، یہ جو یہاں پہ احتجاج کی سچویشن شروع ہوئی ہے، پی ٹی آئی احتجاج جو نکلی ہوئی ہے آج، تو وہ اس پہ سچویشن میں فرق پڑ سکتا ہے، میلو ہو سکتی ہے سچویشن؟ نہیں، اس پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ بندے بھی چھڑ دیتے ہیں پھر بھی کوئی فرق نہیں نہیں، بندے چھڑ دیکھیں، یہ جو مقدمے ہیں نا، 144 کا مقدمہ ہو گیا، ادھر ہو گیا ادھر، یہ لگے رہتے ہیں سب کے خلاف۔ میرے خلاف بھی بہت سے پتہ نہیں سینکڑوں میں پرچے ہوں گے پچھلے 35۔ اچھا، تاڑے تے پرچے ایسے پھر بھی تسی وزیر اعظم سو؟ جی اچھا، تو تسی اس ویلے بھی پرچے اپنے نہیں ختم کرا سکے؟ نہیں، پرچے تفتیش ہوتی ہے پرچے کی، پھر ختم کرائیں گے۔ زندگی میں اور کام بھی ہیں کہ پرچے ختم کراتے ہیں۔ پرچے سب کو پتہ ہے اس کی حقیقت کیا ہے پرچوں کی، تو وہ چیزیں لگی رہتی ہیں۔ لیکن وہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ کم از کم جو پی ٹی آئی کی سیاست ہے وہ عمران خان صاحب ہیں اور اس کے بعد عوام ہے، بیچ میں جو لیڈرشپ ہے اس کی کوئی زیادہ حیثیت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اکنامکلی ہم لوگوں نے بہت سے ایم او یوز سائن کیے ہیں، ٹھیک ہے، ایم او یوز بہت سے پڑے ہوئے ہیں، یہاں پہ فارن آفس میں میں نے بڑا تعداد میں دیکھے ہیں ایم او یوز بنے ہوئے، کئی ممالک کے ساتھ دیکھے۔ کچھ ایم او یوز ابھی ریسنٹلی سائن ہوئے ہیں کچھ ممالک کے ساتھ، وہ اگر ایگریمنٹس میں تبدیل ہو جاتے ہیں سو کوئی یہاں پہ اکنامک سچویشن بہتر ہو سکتی ہے پاکستان میں؟ دیکھیں، جو ایم او یوز آپ سائن کرتے ہیں وہ ایک اتفاق رائے ہوتا ہے، جی وہی، کہ ہم دونوں مل کے یہ کام لیکن وہ کریں۔ ایگریمنٹس میں تبدیل ہو جائے پھر؟ جی ایگریمنٹس میں بالکل تبدیل ہو سکتے ہیں، لیکن اس میں رکاوٹ پاکستان ہے، وہ ملک نہیں، آپ یقین کریں۔ اچھا، ہاں، آپ کو خود نہیں پتا کہ ہم کیا چاہتے ہیں اور کیسے چاہتے ہیں اور کیسے یہ کام کریں گے، وہ لوگ کرنا چاہتے ہیں، اچھا، لیکن ہمارے اندر وہ صلاحیت نہیں رہی فیصلہ کرنے کی جو ان کو ضرورت ہے۔ اچھا، جب آپ کے پاس انویسٹمنٹ کے لیے پیسے ہوتے ہیں تو پڑے نہیں رہتے، آپ کے پاس پاکستان میں چوائس ہوگی، کسی اور ملک میں چوائس ہوگی، پیسہ وہاں چلا جائے گا۔ ٹھیک، آپ اگر یہ ایم او یو لکھ کر ان کو فالو اپ نہیں کریں گے یا آپ میں صلاحیت نہیں ہوگی، آپ معاملات کو سمجھیں گے نہیں، تو پھر معاملہ چلتا نہیں ہے۔ تو ہماری یہی حالت ہے۔ بٹ کم بیک ٹو مائی کوشچن اگین، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کچھ ایگریمنٹس بن رہے ہیں، کچھ ایگریمنٹس جو ہیں ان میں امپروومنٹ آئی ہے، مطلب کہ ایم او یوز میں امپروومنٹ آئی ہے، وہ ایگریمنٹ میں تبدیل ہو سکتے ہیں ان دا ڈیز ٹو کم۔ اس سے ہمارے اکنامک سچویشن جو ہے پاکستان کی، اس میں فرق تو ڈیفینیٹلی پڑے گا نا؟ دیکھیں، وہ فرق جو پڑے گا، کس قسم کے معاہدوں کی بات کر رہے ہیں نا،
اصل بات یہ ہے obviously انویسٹمنٹ کی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے. انویسٹمنٹ جب ہوتی ہے, اگر آپ آج شروع کریں گے اس کے ریزلٹس آپ کو 10 سال بعد آئیں گے. اچھا, وہ ریزلٹس ایک دن میں نہیں آتے. اس وقت اگر ہم دیکھیں کمپیریزن کریں اپنے ملک کا, آج سے 1 سال پیچھے چلے جائیں ہم, 1 سال پہلے کچھ اور حالات تھے, 1 سال بعد کچھ اور حالات ہیں. میں اکنامک سچویشن کی بات کر رہا ہوں. سو انڈیکیٹرز غلط بھی ہو سکتے ہیں, صحیح بھی ہو سکتے ہیں, وہ آپ بہتر سمجھا سکتے ہیں ہمیں. سو بہتر یہ ہے, بہتر تھے پہلے, حالات نہیں تھے اتنے جتنے آج بہتر ہے. میں اگر کمپیریزن کروں, میں سمجھتا یہ ہوں کہ 1 سال پہلے کے حالات کو دیکھیں اور آج کے حالات کو دیکھیں تو میرے خیال میں کچھ بہتری آئی ہے. آپ ایگری کرتے ہیں اس سے کہ نہیں؟ اکنامک بات کروں, لیکن میں اکنامک سچویشن اور انڈیکیٹرز کی. ہم 2 آدمی کا جھگڑا ہو, جی, ایک تیسرا آدمی آ کے آپ کو 10 تھپڑ مارے, تکلیف تو ہوگی نا. اور کل وہ اگر 8 مارے تو یہ فائدہ ہو گیا یا نقصان ہوا؟ مقصد یہ ہے کہ حکومت نے کچھ کیا ہے آج تک. پہلی تو گل ہے کہ میں 10 دفعے کھانے سے بیٹھا نہیں ہے تھے. بالکل, میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ تسی کہو گے نہیں ہوں مینوں 8 نہیں پے تھے, 10 نہیں پے تھے, 8 پے, بڑی بہتری آ گئی ہے, 20% بہتری آ گئی ہے. ٹھیک ہے, تو آپ جو آج ملک کی جو پالیسیز ہے, کون سی ایسی پالیسی ہے جس سے ملک کے حالات کو, اور آپ یقین کریں یہ جو آپ آئی پی پی کے ساتھ کر رہے ہیں نا, اس کی بہت بڑی قیمت آپ کو ادا کرنی پڑے گی. اچھا, یہ درست پالیسی نہیں ہے جو آئی پی پیز کے ساتھ ہو رہا ہے. نہ اسے آپ کو کوئی فائدہ ملے گا ملک کے اندر, اور نہ ہی انویسٹمنٹ کلائمیٹ بالکل ختم ہو جائے گا. اور میں آج بھی آپ کو بتا سکتا ہوں بہت سے انویسٹرز ریکنسیڈر کر رہے ہیں اس وجہ سے جو آئی پی پیز کے ساتھ ہو رہا ہے. وہ جو ایگریمنٹس اس وقت بنے تھے اور حکومت پاکستان نے اس وقت غلط بنائے تھے, وہ چیزیں غلط ایگریمنٹس کیے تھے. دیکھیں غلط تھے صحیح تھے, آج اب ان کو کویسچن نہیں کر سکتے. اب آپ آ جائیں گے غلط تھے صحیح تھے, ٹھیک ہے. آپ کے پاس 2 چوائسیز تھیں. جی, آپ کے پاس چوائس یہ تھی کہ اپنا پیسہ لگاتے جو آپ کے پاس نہیں تھا, ٹھیک ہے. آپ نے دوسرے کا تم پیسہ لگاؤ تو میں وقت کے ساتھ بجلی کی قیمت میں پیسہ واپس کر دوں گا. ٹھیک ہے, پوری دنیا کا نظام یہی چل رہا ٹھیک ہے. جو آپ نے ایک بنیادی غلطی کی, شروع میں جو انویسٹمنٹ آتی ہے اس کے بعد آپ اپنی پالیسی کو چینج کرتے ہیں اور بہتر بناتے ہیں. اس جو چیزیں آئی ہوئی ہوتی ہیں اس کی روح میں کتنا انویسٹر انٹرسٹ آیا ہے, کیسے انویسٹر نے سوچا آپ کے ملک کے بارے میں, پھر آپ اس کو بہتر بناتے ہیں اپنے لیے. ٹھیک, یا اس کو آپ اگر انویسٹمنٹ انٹرسٹ نہ آئے تو پھر آپ اس کو بہتر کرتے ہیں انویسٹر کے لیے. ٹھیک, یہاں پر انویسٹمنٹ انٹرسٹ آیا پاکستان میں. ٹھیک. اب آپ کے پاس صرف ایک چیز آپ نے غلطی کی, آپ کو جو ٹیرف تھا بجائے خود بنانے کے آپ کو مارکیٹ سے لینا چاہیے تھا, یعنی بڈ کروانی چاہیے تھی ٹیرف پہ. اوکے, ٹھیک. آپ ایک ایگریمنٹ رکھتے کہ یہ ایگریمنٹ ہے, ٹھیک ہے, ہمیں تم بجلی کا پلانٹ لگاؤ, ہم فیول دیں گے اور تم جب بھی ضرورت ہوگی بجلی بنا کے دے دینا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, تم بڈ کرو کتنے پیسے لوگے. ٹھیک. بس ہم نے وہ نہیں کیا. ہم نے وہی نظام جو 1994 میں بنایا تھا, 2024 میں بھی وہی نظام رکھا ہوا ہے. ٹھیک. 30 سال میں دنیا بڑی بدل گئی. So that was the mistake which the government made. That was the mistake. آج آپ جو آئی پی پیز بند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ اب سارے بھی بند کر دیں تو ₹1.5 سے زیادہ ٹیرف پہ فرق نہیں پڑے گا. That's it. That's it. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می. بہت بہت شکریہ آپ کا شاہد خاقان عباسی صاحب. شاہد عباسی صاحب سے اگر بات کی جاتی ہے, شاہد خاقان عباسی صاحب سے بات کی جاتی ہے اور اکانومی پہ اسپیشلی اگر جب بات کی جاتی ہے تو وہ ایک کلیئرٹی کے ساتھ چیزیں سامنے رکھ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, پرابلمز ہیں, ایشوز ہیں, بٹ وی آر ٹرائنگ ٹو فائٹ اٹ آؤٹ, اور اس کو کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس کو حل کر لیں. اور جتنے ایم او یوز ہیں جہاں جہاں پہ سائن ہوئے ہیں پچھلے 1 سال میں, کم از کم ان کی بات کر رہا ہوں میں, ان کو ایگریمنٹس میں تبدیل کرنے جا رہے ہیں ہم, اور کوشش کر رہے ہیں کہ میکسیمم ایم او یوز جو ہیں وہ ایگریمنٹس میں تبدیل ہو جائیں.